کہ مولا نے تنو تنہا یہ کہا فزتو برب الکعبہ. جی جی، مولا نے تن تنہا کہا، اور یہ بہت بڑا میسج ہے. میں پہلے تھوڑا سا ان کی بات میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا. ہمارے بھائی کے جذبات بہت اعلیٰ ہیں، اس جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، چونکہ فلسطین اہل سنت کا یعنی مسلمانوں کا ملک ہے، اور اس کا غم ہمیں بھی ہے. لیکن ہم بعض چیزیں ایک ریاست میں رہتے ہوئے، ایک سسٹم میں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ کے چینل کے ذریعے پہنچا دیا، میں مجالس پڑھتا ہوں مجلس کے ذریعے پہنچا دیا، احتجاج کر دیا، فنڈز بھجوا دیا، جو بھی کر دیا، یعنی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے. یا حکومت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم پورا کفن باندھ کے وہاں جائیں. اگر اس طرح کا کوئی سسٹم بن جائے پھر ہم نہ جائیں تو پھر ہمارے اوپر حیف بنتا ہے. ہاں، یا ہم یہ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں. آج بھی ہم نے شب قدر کے اعمال انجام دی، اور اس میں سب سے زیادہ دعا ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دی. اور یہاں پہ ہاں پاکستان سے کوئی نہیں اٹھا، پاکستان پہ بڑے لیول پہ ابھی کوئی کام نہیں ہوا. یہ شرمندگی کی بات ہے. میں عراق رہتا ہوں، نجف اشرف رہتا ہوں. مجھ سے ادھر عراقیوں نے پوچھا، کہتے اس معاملے میں پاکستان کی کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی، ترکی کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی. لیکن پھر بھی میں یہ بات آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا. جب پہلے حملے ہوئے، ابھی انہی ماہ رمضان میں گزشتہ جو پہلے ماہ رمضان گزرا، اس میں بھی حملے ہوئے. آپ دیکھیں کس نے ببانگ دول کھلے عام مدد کی. کس نے کی؟ ایران نے کی. کس نے کی؟ لبنان نے کی. لبنان سارا شیعوں کا ہے اور ایران سارا مسلمانوں کا ہے. جی مسلمانوں کا ہے. ایک منٹ، میں علامہ مسلمانوں کا ہے، یہ نا مسلمانوں کا ہے. ایک منٹ پیارے، نہیں دیکھیں، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی، میں بات کاٹنے کی بات نہیں ہے، میری ایک بات تو سن لینا. مسلمانوں کا کہنا چاہیے. سوال یہ کہ حزب اللہ نے مدد کی اور لبنان، وہ کس نے ایسے کی کہ ہمارے مسلم بھائی ہیں. اس لیے کہ قبلہ فقط فلسطینیوں کا نہیں ہے، قبلہ پاکستان کے مسلمانوں کا بھی ہے، قبلہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا بھی ہے. لیکن انہوں نے اس جنگ میں، اہل تشیع نے، مسلمانوں نے، ایران کے مسلمانوں نے اس جنگ میں اپنے بڑے بڑے 3 لیڈر قتل کروائے. یہ ثابت کرنے کے لیے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. لیکن یہ غیرت کا ثبوت جس طرح ایران نے دی ہے، غیرت کا ثبوت جس طرح حزب اللہ نے دیا ہے، اسی طرح غیرت کا ثبوت باقی مسلم ممالک کو بھی دینا چاہیے. اس میں ان کے ساتھ ہوں. وہ جو 57 ممالک بنے تھے، جو ایک پالیسی طے ہوئی تھی کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اگر کسی ایک کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے باقی اس کی مدد کریں گے. یہ ان 2 کے علاوہ باقی کہاں مر گئے؟ باقی کہاں سو گئے؟ ایران اور حزب اللہ کے علاوہ باقی کہاں چلے گئے؟ کچھ تو کرتے، کچھ تو خیال کرتے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں، وہ زیارت وارثہ کا مولا کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں، اس میں مولا کا فرمان ہے کہ جس نے مولا حسین کو قتل کیا اس پہ بھی لعنت، جس نے قتل کا سنا اور سن کے اس پہ خاموش رہ گیا اس پہ بھی لعنت. اس جہت سے ممکن ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں پکڑے جائیں. اس جذبات میں بھائی کے ساتھ ہوں. ہمارے اوپر آبجیکشن آتا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ایسے اسباب پیدا کرے، ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے. اگر ہمیں جنگ پہ جانے کے لیے تیار کرتا ہے پھر ہم اٹھتے ہیں جوان، سارے مل کے جائیں گے. پھر ہم نہیں جاتے، لیکن ہم اپنے دائرے میں رہتے وہی کر سکتے ہیں جو میری بساط ہے. دعا کر سکتے ہیں ان کے حق میں، ظالمین کی نست و نابودی کے لیے سب سے زیادہ دعا. اس دن آپ کے چینل پہ جب آپ نے مجھے کہا، پچھلے پروگرام میں آپ نے مجھے کہا قبلہ دعا منگوائے، اس میں نے یہ جملہ مینشن کیا کہ نہیں کیا کہ فلسطین کے مظلومین کی پروردگارہ حمایت فرما اور جو ظالمین ہیں انہیں تباہ و برباد فرما. تو پاکستان کے سسٹم میں، پاکستان کا یہ جو نظام ہے، ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے اسباب پیدا کرے، اور ادھر سے اگر جنگجو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ذرائع مہیا کرے، پھر وہ جائیں اور جا کے وہاں پہ. زریاب صاحب بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں. زریاب صاحب 57 مسلم ممالک ہیں، کہاں ہے ہماری غیرت و قومیت، کہاں ہے؟ میں یہ علامہ صاحب سے افسوس کے ساتھ میں علامہ صاحب کو بڑا ہائی ریٹ کر رہا ہوں. رمضان میں اتنی اچھی گفتگو ہوئی ہے. یہ علامہ صاحب نے جو کہہ دیا نا کہ فلسطین اہل سنت کا ملک ہے، مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو پا رہی. دیکھیں اس وقت بات یہ ہے کہ ظلم کہاں ہو رہا ہے اور ظالم کون ہے. یہ ظالم اگر کوئی مسلمان بھی ہوتا، یہ ظالم اگر کوئی شیعہ ہوتا یا سنی ہوتا، اور مظلوم اگر کوئی ہندو ہوتا اور کافر ہوتا، تب بھی میں اسی طرح گفتگو کر رہا ہوتا. تب بھی میں مولا علی کی فوزن کو میں ذرا فلسفی صاحب کی بات کو روکوں. میرے کہنے کا مقصد ایک منٹ، میں ان سی بات کو پلیز میں 1 منٹ روکوں گا. دیکھیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ میں بات اپنی شاید سمجھا نہیں سکا. میرے کہنے کا مقصد یہ مسلمانوں کا کنٹری ہے، ادھر ایک بھی شیعہ مسجد نہیں ہے، ادھر ایک بھی شیعہ امام بارگاہ نہیں ہے، لیکن ایز اے مسلمانوں کا درد رکھتے ہوئے باقی نے ان کا ساتھ دیا. آپ ایران سے حوالے سے جی میں ایز اے مسلم یہ کہہ رہا ہوں، میری بات کو تھوڑا سمجھنے کو کریں. یہ ان کا ساتھ دیا، نہ کہ وہ پہ کر رہے ہیں. جی زیار احمد صاحب، یہ کیسی آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ میں اگر اس وقت کسی ایسے کافر ملک میں جہاں کسی کی بھی کوئی مسجد نہ ہو وہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہوگا تو باقی مولا علی کا فرمان ہے،
باقی مولا علی کا فرمان ہے کہ ظالم کے ہمیشہ خلاف رہو چاہے وہ جو بھی ہو. اس میں ہم ایگری ہیں، بالکل ساتھ ہیں. 2 منٹ سنیں گے تازہ ہو جائے تھوڑا سا. یہ شیعہ مسجد سنی مسجد کہاں سے ہمارا کانسیپٹ آ گیا؟ علامہ صاحب کیسی گفتگو؟ جہاں ظلم ہوگا وہاں علی کی سنت پہ میں کھڑا ہوں گا، میں بولوں گا اور میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. یوں میرے مولا علی کی سنت. میں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ وہاں پہ شیعہ مسجد ہے، سنی مسجد ہے. ذرا آپ صاحب میں اس پوائنٹ میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا ملک کیا کر رہا ہے. میں نے خالی دعائیں کرنی ہے تو دعائیں تو اور بھی ایک ہماری جو جینڈر ہوتا ہے جو خالی دعائیں بیچارے کر کے تو بدوائیں دے دے کے بیٹھ جاتا ہے. ہم نے اگر واقعتاً رمضان میں خالی اینٹ کی چوڑیاں ہی پہننی ہم نے تو ہم پہن دیتے. ہم دعا والے نہیں، ہم مومن ہیں. ہم ہاتھ سے روکتے ہیں، ہم اس کے بعد زبان سے روکتے ہیں. اور اس وقت اگر اب ہم ہاتھ سے نہیں روک پا رہے تو یہ جو سرکار میں برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہیں ہم نے چاند سے تو امپورٹ نہیں کیے ہوئے. یہ ہمارے ہی ووٹوں کے کشکول لے کے پھرتے ہیں. ان کشکول میں ہم ووٹ کی ووٹ ڈالتے ہیں تو یہ اقتدار میں ہوتے ہیں. ہمیں یہ چیز بہت علانیہ گفتگو کرنی ہے کہ اگر میرے ووٹ کی واقعتاً اتنی طاقت ہے کہ اس پہ کوئی صدر آتا ہے یا کوئی وزیر اعظم آتا ہے، میں اس صدر وزیر اعظم کو گردان سے پکڑنے کی جرات جو سے رکھوں کہ میرے ووٹ سے اگر تم آتے ہو میں خبر نہیں کھا پا رہا جب میں بچے جلتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کہاں ہماری حکومت، کہاں یہ علماء کی یونٹی، کدھر ہے یہ؟ ورنہ تو کوئی بل پاس کروانا ہو چاہے تو انہیں صحابہ کا بل یا کوئی. ذرا صاحب آپ کا آڈیو ایشو ہے، پلیز ذرا اس کو بھی دیکھیے. جی اور میں یہاں پر تھوڑا سا اپنی بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ علامہ صاحب جو آپ فرما رہے تھے، اگر آپ نے اہل سنت کا ریفرنس دیا ہے کہ وہاں پر کوئی شیعہ مسجد نہیں ہے، اس طرح سے امام بارگاہ نہیں ہے، تو جو ایران مدد کر رہا ہے وہ شیعہ میجورٹی کا ملک ہے. یہ میرا پوائنٹ تھا. تو دیٹس وائی علامہ صاحب کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر وہ شیعہ میجورٹی کا ملک ہو کر، اب ہم اس حقیقت کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ شیعہ ایگزسٹ نہیں کرتے، میرا یہ مقصد تھا. آپ کو سلام. تو اگر وہ ہیلپ کر رہے ہیں تو ہم کیوں؟ ہم تو مکس میجورٹی ہیں، ترکی ہے اور بھی مسلم ممالک ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر سنیوں کی مدد کے لیے شیعہ اٹھ رہے ہیں تو مسلمان ہی تو ہیں نا سب. فائزہ باجی یہی پوائنٹ آف ویو تھا میرا. نہیں میں اس کا تو فرقوں پہ بات کرنا مقصد نہیں ہے. دیتا ہوں. جی نہیں بیٹے، اگر شیعہ مسجد نہیں ہے پھر تو مجھے ویسے ہی ادھر واجب ہے کہ میں انوولو کروں وہاں پہ، میں خود کود جاؤں اور وہاں پہ مسجد خود تعمیر کر کے آؤں. دیکھیے یا تو آپ اس چیز کا گلا کرے کہ وہاں مسجد ہی کوئی نہیں ہے، وہاں مسجد اقصیٰ ہے. پہلی بات تو یہ ہمیں یہ دیکھنا شیعہ مسجد ہے کہ سنی مسجد ہے، وہاں ایران کا راکٹ جا رہا ہے یا افغانستان کا راکٹ جا رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ظلم اور یہود وہاں پہ باطل کو اعلان بغیر کسی سے ڈرے. وہ کہتا ہے کہ ہاں میں باطل ہوں تو مجھے مار کے دکھاؤ. وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے غلام ہی خالو تم لوگوں کو اپنی غلامی میں رکھے ہوئے ہیں. امریکہ اس کا غلام لگتا ہے، امریکہ اس کا نوکر لگتا ہے، وہ اس کے اپنے نسخوں کو بیچتا ہے ہمیں چپ کروانے کے لیے. جو مسلمان سارے اس کے نوکر کی ہاتھوں چوپ ہے. ہم لوگ جو ہے ہم تو اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے. یہ باتیں ہم نے کرنی ہے یہاں پہ کہ وہاں پہ کون سے مسلک کا راکٹ جا رہا ہے. اس وقت ہم لوگ پہلو ہے ایک بات کا، یہ پہلو ہے جا رہا. جی مفتی صاحب میں چاہوں گی آپ بھی اس میں ایڈ کریں. اصل میں تو ہمیں چاہیے کہ خصوصاً جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو ہم اجاگر کریں اور اس وقت ان کی سیرت کے کس پہلو کو دیکھنا چاہیے. یہ ضرورت ہے کہ مسلمان پستی کا شکار ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. تو جب یہ حالت اور کیفیت تھی، جیسے میں گزشتہ گفتگو میں بات کر رہا تھا کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ علم تھا مجھے قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، تو اس کے باوجود انہوں نے اس آدمی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا یا اس گروہ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. جنگ نہروان کے بعد جب آپ واپس پلٹ آئے ہیں تو آپ کو اس چیز کا علم ہے اور آپ بار بار خطبہ میں اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں. کیا مقصد تھا؟ کیونکہ وہ پڑھنے والے، وہ جو قتل کرنے والے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے. جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ضرب کھاتے جو ہم ساتھ دے رہے ہیں اور ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ہم بھی انہی میں شمار ہو رہے ہیں. جی پھر ہم کیسی بات کر رہے ہیں؟ یعنی جب آپ ضرب کھاتے ہوئے کلمہ پکارے نا فزت ورب الکعبہ، تو جو قتل کرنے والا ہے، ضرب لگانے والا ہے، وہ بھی نعرہ لگا رہا ہے لا حکم لک یا علی ولا لاصحابی کا. یعنی وہ نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کافر قرار دے رہا تھا. جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دے رہے.
کیوں؟ کیونکہ یہ امت مزید افتراق کا سبب نہ بنے. اگر آج ہم اتنی پستی کے باوجود بھی اپنے اس 2 مرلے کی مسجد امام بارگاہوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر ہم شکوہ کریں حکمران ایسے صاحب علم. مفتی صاحب ایران باہر نکلا نا، ہم نہیں نکلے. میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ صاحب علم اگر ہم یہ پیغام لوگوں کو دیں کہ یہ تفریق ہے، یہ تفریق ہے، یہ تفریق ہے، وہ یہ سمجھ کر حملہ کر رہے ہیں اسرائیل والے کہ یہ اہل سنہ ہے یا یہ تشیع ہے، اس لیے حملہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. مسلمان کب اس چیز سے باہر نکلیں گے؟ میں اس میں ضرور ایک دفعہ ضرور ایک چھوٹا سا بریک لوں گا. میں فلسفی صاحب میری بات ملاحظہ کر رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا مزید میں واضح کر دوں بھائی جان کی بات کو بھی. دیکھیں میرا پہلے پوائنٹ آف ویو کیا تھا، پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ادھر شیعہ مساجد امام بارگاہ نہیں ہے، لیکن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام نہیں ہے. پلیز بات ایسے بات وہ بات نہ کریں نا جو ہے ہی نہیں مناسب. اور جو یا تو آپ کہیں کہ بیت المقدس ہمارا نہیں ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، قبلہ اول ہے ہمارا، پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ادھر کوئی نہیں ہے؟ اچھا آپ کی دونوں میں سے ایک بات غلط ہے نا. آپ ایسے نہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کوئی نہیں ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو بیت المقدس اگر آپ سب مل کر بولیں گے تو کسی کی بات نہیں جا سکے گی. نہیں ایسے پھر آپ نہ کریں نا، آپ دیکھیں ٹوکتے کیوں نہیں پھر آپ صاحب ان کی بات میں نے آپ بولے میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں اپنا جواب دے لیا. میری جہاں غلط ہو آپ غلط کو ٹوکیں نہیں تو یہ اس طرح اگر ہمارے اتنے بڑے علماء جو ہیں یہ رویہ رکھیں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات کریں. جی آپ مجھے اپنی بات کریں تو میں نے آپ کی بات. اچھا ایک گزارش ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم دلیل ڈھونڈنے بیٹھ جائیں گے نا، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، دوسرا جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب اگر ایک ملک یہ کہے گا کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جنگی طور پر، تو 4 اٹھ کر کہیں گے جی ہم غذائی طور پر مدد کر رہے ہیں، مالی طور پر مدد کر رہے ہیں، تم اپنا حصہ دے رہے ہو، اپنا حصہ دے رہے ہیں، سب اپنے اپنے دفاع کے لیے آ جائیں گے. یہی مسئلہ ہے اصل امت کا، یہی مسئلہ ہے. وہ گولیاں کھاتے جائیں، ہم ان کو روٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی مسئلہ ہے. اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین. قرآن کی بات ہے، کلمے کی بات ہے. وہ کاٹتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مسائل یہ اور ہیں. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا جو علامہ نے چھیڑی ہے. ٹھیک ہے، وہ مسلمان مر رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی. بولنے کا ایکسنٹ چیک کر لیں ذرا، دیکھ لیں ذرا، ٹھیک ہو گیا. میں نے اپنی بات اس میں ایڈ کرنی ہے، آپ ان کی بات میں اس بحث میں جانے نہیں چاہتا، میں اس بحث میں جانے نہیں چاہتا جو آپ نے کہا ہے. جی حافظ صاحب، میں تو شیعہ کی مسجد میں بھی جا کے نماز پڑھتا ہوں، میں تو امام بارگاہ میں بھی جاتا ہوں، میں دیوبندیوں کو بھی جاتا ہوں، دیوبندیوں کو جاتا ہوں کہتے ہیں بریلوی ہے، بریلویاں کو جاندے نا وہ کہتے ہیں دیوبندی ہے، انہاں کو جانا وہ کہتے ہیں شیعہ نہ رل گیا. مجھے بتائیں یہ قوم کا مسئلہ ہے نا، بچوں کا مسئلہ ہے. کس نے الجھایا ہے؟ فائزہ صاحبہ آپ نے نہیں الجھایا، یہ بٹ صاحب نے نہیں الجھایا، میں نے نہیں الجھایا، یہ علماء نے الجھایا. اور یہ یہاں پہ ثابت ہو گئی ہے بات. آج آپ نے بیت المقدس جہاں پر موجود ہے، قرآن میں آیا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، آپ نے وہاں پہ نواں مسئلہ چھیڑ دیا اور آپ اس کے بعد فرما رہے ہیں. اب جو ایران نے، اب میری یہ بات ٹپ نہیں کریں گے، اب جو ایران نے مدد کی کیوں کی؟ بیت المقدس کی وجہ سے کی، چونکہ ہمارا قبلہ اول ہے. رسول اللہ مآب نے اس کی طرف پہلے نماز پڑھی، پھر بعد میں بیت اللہ کی طرف رخ کیا حکم الہی سے. یعنی اصل جو مقصد ہے مدد کرنے کا، جن کنٹری کا میں نے نام لیا یا جن پارٹیز کا میں نے نام لیا، بیت المقدس کی وجہ سے کی ہے، چونکہ ہمارا قبلہ اول ہے. اس کو آنچ آئے گی، مسلمانوں کو ٹیز کیا جائے گا، مسلمان کو قتل کیا جائے گا، تو پھر ہم انوالو ہوں گے. یہ تھا مقصد. باقی رہی بات، مولا علی کا بڑا پیارا ایک فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم کی حمایت میں رہنا، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. یہ شاید میں بات اپنی سمجھا نہیں سکا یا شاید یہ سمجھ نہیں پائے. کہنے کا مقصد یہ، ایک منٹ، کہنے کا مقصد یہ تھا مولا علی نے بھی ہمیشہ ظالم کے خلاف جہاد کیا، چاہے وہ جس مکتب سے ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، لیکن مظلوم کی ہمیشہ حمایت کی ہے. اور اسی کے ساتھ مولا نے ایک اور فرمان بھی بڑا مشہور ہے مولا کا. مولا فرماتے ہیں کسی بھی علاقے کی، کسی بھی ریاست کی حکومت کسی کفر سے تو چل سکتی لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی. اگر اس میں ظلم عام ہوگا تو وہ حکومت اور نظام نہیں چل سکتا. بیت المقدس ہی ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہی ہماری بنیاد ہے، فلسطین میں بیت المقدس ہی ہمارا سب کچھ ہے. اور اسی کی وجہ سے، اب میں پھر واپس آؤں گا،
اسی کی وجہ سے اگر 2 کنٹری شرکت کر رہے ہیں تو باقیوں کو بھی شرکت کرنی چاہیے. اگر بیت المقدس کا درد لے کے وہ اٹھے ہیں تو باقیوں کو بھی اٹھنا چاہیے. یہ اسٹریٹجی باقی ملکوں کو بھی تیار کرنی چاہیے. جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کو اس میں شریک ہونا چاہیے, اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور خدا کی قسم فقط اور فقط 2-3 کنٹری مل جائے نا مسلم, یہ اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے, یہ سارے کا سارا تباہ ہو جائے گا. قائد اعظم محمد علی جناح اللہ درجات بلند فرمائے, انہوں نے کہا تھا یہ ایک ناجائز ریاست ہے دنیا کے اوپر, اس کو پیدا کیا گیا ہے, اس کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت اور وقت نہیں ہے. آپ پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا پایا کہ اس کی اپنی کوئی ذاتی وقت اور حیثیت نہیں ہے. بیت المقدس کا ہی درد ہے, مسلمانوں کا ہی درد ہے, ہم سب کو اس میں شریک ہونا چاہیے. اگر یہ 2 کنٹری ہو رہے ہیں تو باقیوں کو بھی شریک ہونا چاہیے. 3 ملک مل جائے نا, اسلامی پاکستان مل جائے, ایران جس طرح باقی اور مل جائیں, یہ اسرائیل آپ کو نظر بھی نہ آئے. چونکہ جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرما دیا اس کو ناجائز پیدا کیا گیا ہے, ناجائز اس کی افزائش کی گئی ہے, تو اس کو ختم کرنا مشکل نہیں ہے, صرف ہم متحد ہو جائیں. اور ایک اور بات, انہوں نے ایک بات عرض کی ہمارے بھائی نے کہ علماء نے یہ سارا مسئلہ الجھایا ہے. دیکھیں اتفاق اور اتحاد کی میں ڈیفینیشن, علماء نے الجھایا. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور آپ جب فلسطین مل جائے گا نا ہم نے وہاں پہ بھی کر دینا ہے, یہ اہل سنت ہے, یہ اہل تشیع ہے, یہ اہل حدیث کا ہے, یہ 2 بندیوں کا ہے. یہ مسئلہ ہے پاکستان کا, نہ مانے یہ مسئلہ ہے. یہ مساجد تعمیر نہیں ہونے دیتے پاکستان میں, حضرت مسئلہ ہے. بات سنیں پیارے بھائی, اس درد میں ہم سب شریک ہیں. وہ فلسطین کے حوالے سے, مسلمانوں کے حوالے سے, بیت المقدس کے حوالے سے ایک موٹو ہے. ہم سب کا, مسلمانوں کا, فقط پاکستان کی بات نہیں کر رہا, ٹوٹل مسلمانوں کا ایک ہی موٹو ہے کہ اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے. یہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا, اس میں ہم سب ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا موٹو ایک ہے, نظریہ ایک ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی مکتب ہوتا ہے نا, کوئی مکتب, یہ ہمارے برادر اہل سنت کے کسی مکتب سے ہیں, برادر ہیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے اتفاق اور اتحاد کی تعریف غلط کی جاتی ہے. اتفاق اور اتحاد کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا, بہت توجہ چاہوں گا اور میرے ناظرین تک خصوصی توجہ. اتحاد اور اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک عقیدے پہ سب کو چلا دیا جائے, ایک عقیدے پہ ان کو بھی لے آیا جائے, بھائی جان کو بھی لے آیا جائے, ان کو بھی, توصیف انکل سب کو لے آیا جائے. نہیں, اتفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہمارے مشترکات ہیں, جو ہمارے نظریات, جو مقصد ہے اس کے لیے, جی قبلہ ایک, قرآن ایک, قبلہ رخ, نماز واجب, باقی سارے احکام, لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں ذیلی جو ہماری مفترق ہیں. مفترق میں نہ میں ان پہ آ سکتا ہوں نہ یہ میرے عقیدے پہ آ سکتے ہیں. مشترکات کو لے کر جو ہمارا مشترکات اسلام ہے, ختم نبوت کے تمام مسلمان قائل ہیں, ہم بھی قائل ہیں, مسلمان سارے مکتب قائل ہیں. اب ختم نبوت پہ اگر کوئی آنچ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے, ہم اس کے خلاف اٹھیں گے. علامہ صاحب آپ نے اشارہ کر دیا, اس بحث سے باہر نکلتے ہیں کہ مقصد امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ فلسطین کی حمایت کریں. حافظ صاحب تو پھر یہ جو خالی مساجد ہیں ان کو ختم کر دیں, ادھر کوئی وہ جنگی وہ شروع کر دیں, اور پھر ایران کی طرح ہمیں بھی تو میزائل نکالنے چاہیے نا, داغنے چاہیے. کیوں پیچھے ہیں پھر ہم؟ یہ میزائل ہی نکل رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ میزائل نہیں ہے؟ یہ میزائل سے زیادہ ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ میزائل ہیں, یہ میزائلوں سے کم نہیں ہے. کیوں شہید کیا گیا حسن نصر اللہ کو, اسماعیل ہنیہ کو؟